السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے موجودہ بائبل کا آسان اور مختصر سا تعارف۔ تو سامعین اور ناظرین، موجودہ بائبل دو عہد ناموں پر مشتمل ہے۔ ایک عہد نامہ قدیم یا جسے عہد نامہ عتیق بھی کہتے ہیں وہ ہے، اور دوسرا عہد نامہ جدید ہے، جو یہود کا مقدس دینی ادب ہے۔ بنیادی طور پر دو کتابوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو اس میں عہد نامہ قدیم آتا ہے اور ساتھ تالمود ہے۔ جو موجودہ بائبل ہے اس میں عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ عتیق یہ یہود کی کتاب ہے۔ عہد نامہ قدیم تورات جو کہ 5 کتابوں پر مشتمل ہے، اسے خمسہ موسوی بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے عہد نامہ قدیم میں۔ اس کے علاوہ 34 اور کتابیں بھی ہیں۔ ان کتابوں کو اپوکریفا یعنی خفیہ تحریریں کہتے ہیں۔ یعنی یہ خمسہ موسوی اور 34 اور کتابیں مل کر یہ اپوکریفا بنتی ہیں۔ اور عہد نامہ قدیم کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں ایک تو تورات ہے اور پھر اس کی 5 کتابیں ہیں۔ دوسرا حصہ ہے انبیاء کی کتابیں، پھر اس کے 2 حصے ہیں، اور پھر تیسرا ہے متفرق کتابیں۔ ہم اس کی اب تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم کا پہلا حصہ ہے تورات، اس کو دی لا، شریعت اور قانون بھی کہتے ہیں۔ اس میں درج ذیل 5 کتابیں شامل ہیں۔ پیدائش یا مختصر لکھا گیا ہے، اس کو سفر پیدائش کہتے ہیں۔ خروج یعنی سفر خروج، احبار، سفر احبار، سفر گنتی اور سفر استثناء، ان کو ملا کر خمسہ موسوی بھی کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے انبیاء کی کتابیں، تو پھر اس کے 2 جو ہیں اس حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کی تاریخ اور ابتدائی تاریخ کی کتابوں پر مشتمل ہے، تو 2 حصوں میں یوں تقسیم کر سکتے ہیں کہ انبیاء متقدمین اور دوسرا انبیاء متاخرین۔ اور جو تیسرا حصہ ہے عہد نامہ قدیم کا، اس میں متفرق کتابیں ہیں، جیسے ایک ہے عظیم کتب، دوسرا 5 مجلات ہیں، اور عظیم کتب میں زبور ہے، امثال ہے اور ایوب ہے۔ اس کے ساتھ عہد نامہ قدیم میں مزامیر بھی ہیں۔ تو یہ عہد نامہ قدیم ہے، یہودیوں کا جو مقدس دینی ادب ہے۔ عہد نامہ قدیم کے ساتھ تالمود بھی ہے۔ تو تالمود ان روایات کا مجموعہ ہے جو یہود کے ہاں انبیاء اور اکابر سے سینہ بسینہ علماء، کاتبوں، احبار اور پھر ربیوں تک پہنچا۔ اسے عہد نامہ قدیم کے تشریحی لٹریچر کی حیثیت حاصل ہے، یعنی عہد نامہ قدیم کی شروحات سمجھ لیں، اس کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس کے پھر 2 بڑے حصے ہیں، ایک کا نام ہے مثنا اور ایک کا نام ہے گمارہ۔ تو یہ ہے یہود کا مقدس دینی ادب جو عہد نامہ قدیم اور تالمود پر مشتمل ہے۔ عہد نامہ قدیم کے پھر 3 حصے ہیں، ایک میں تورات آتی ہے اور پھر تورات میں 5 کتابیں ہیں، پھر دوسرا حصہ عہد نامہ قدیم کا انبیاء کی کتب ہیں، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک انبیاء متقدمین اور دوسرا انبیاء متاخرین کی کتابیں ہیں، اور تیسرا حصہ ہے متفرق کتابیں، اس میں جو ہیں عظیم کتب اور مجلات وغیرہ آتے ہیں۔ پھر یہود کے مقدس دینی ادب میں تالمود ہے، یہ اس کی حیثیت تشریحی لٹریچر کی ہے، اور یہ احبار کے ذریعے، علماء، کاتبوں کے ذریعے سینہ بسینہ جو ہے ان کے ربیوں تک پہنچا ہے۔ اب ہم بات کریں گے مسیحیت کا مقدس دینی ادب، تو یہ عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔ تو مسیحیوں نے اپنے دینی ادب میں عہد نامہ قدیم کو بھی شامل کیا ہوا ہے،
تو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید مل کر بائبل بنتا ہے۔ عہد نامہ جدید کے بھی 3 حصے ہیں، ایک ہیں تاریخی کتابیں، دوسرے حصے میں تعلیمی کتابیں، اور تیسرے حصے میں کتاب کشف یا مکاشفہ ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے عہد نامہ جدید کا، اس میں تاریخی کتابیں آتی ہیں، اناجیل اربعہ ہیں اور ایک اعمال الرسل ہے۔ تو اناجیل اربعہ کیا ہیں؟ انجیل متی ہے، انجیل مرقس ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل یوحنا ہے، اور ان کے ساتھ اعمال الرسل ہے۔ دوسرا حصہ ہے تعلیمی کتابیں، اس میں خطوط آتے ہیں اور ان کی تعداد 21 ہے۔ 14 خطوط سینٹ پال کے ہیں، 3 خطوط سینٹ یوحنا کے ہیں، 2 خطوط پیٹر کے ہیں، 1 خط یعقوب کا ہے اور 1 خط یہودا سے منسوب ہے۔ اس طرح یہ 21 خطوط بن جاتے ہیں۔ اور عہد نامہ جدید کا تیسرا حصہ کتاب مکاشفہ ہے، یہ صوفیانہ انداز کی کتاب ہے، تو یہ بھی عہد نامہ جدید کا حصہ ہے۔ تو اس طرح عہد نامہ جدید میں کل 27 کتابیں ہو جاتی ہیں، اور جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں کل 39 کتابیں بنتی ہیں ایک روایت کے مطابق، اور اس میں کچھ مختلفی کتابیں ہیں تو ان کو بھی ڈال کر پھر 43 بھی بنتی ہیں۔ تو یہ ہے بائبل کا تعارف، مختصر سا یوں ہے کہ اب بائبل 2 عہد ناموں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم اس کے بھی 3 حصے ہیں، تورات، انبیاء کی کتابیں اور متفرق کتابیں، اور پھر عہد نامہ جدید اس کے بھی 3 حصے ہیں، تاریخی کتابیں جس میں اناجیل اربعہ آتی ہیں اور اعمال الرسل ہے، تعلیمی کتابیں جس میں خطوط آتے ہیں وہ 21 ہیں، اور تیسرا حصہ ہے کتاب مکاشفہ۔ امید ہے آپ سامعین کو بائبل کا مختصر اور آسان تعارف سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں، آپ کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔